السلام علیکم ممنین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس سیشن میں آپ نے جوائن کیا۔ آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک اور عید غدیر بھی مبارک۔ تو تعارف پروگرام کا یہ ہمارا 5واں جو ہے وہ سیشن ہے، اور آج اس پروگرام میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ شریف الرضی کی ایک بڑی مشہور کتاب نہج البلاغہ ہے۔ تمام مومن و مومنات اس کے نام سے بالکل فیملیئر ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، مگر آج کی پریزنٹیشن میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ بیسکلی اس کی کمپائلیشن ایفرٹ کے اوپر ہوگا، سید رضی کی۔ مگر اس کمپائلیشن ایفرٹ سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم کمپائلیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، ہم تھوڑا سا 5 منٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیں ان کے آتھر کا، اور اس کے بعد بریف انٹروڈکشن دیں کتاب کا، اور پھر اس کے بعد ہماری جو ریئل پریزنٹیشن ہے کمپائلیشن سے ریلیٹڈ اس کو پھر ہم ڈسکس کریں، اور آخر میں پھر اگر آپ کے کوئی کویسچن ہیں تو ہم وہ آخر میں وہ کچھ کویسچنس لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق میں شروع میں جسٹ 5 منٹ اس کتاب کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن اور آتھر کے بارے میں انٹروڈکشن آپ کو دیتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ محمد بن حسین سید رضی، جو کہ مشہور ہیں الشریف الرضی کے نام سے، اور ہم سب ان کو بہت اچھی طریقے سے ان کے نام سے واقف ہیں۔ وہ تقریباً 359 آفٹر ہجرہ جو ہے وہ بغداد میں پیدا ہوئے، اور بہت مشہور شیعہ اسکالر ہیں اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور شیعہ اسکالر ہیں۔ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھ رہے تھے وہ ایک گولڈن ایج کہلاتی ہے، اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو وہ زمانہ ہے عباسی اور فاطمی خلیفس کا جو زمانہ ہے، اس دور میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ نہج البلاغہ زیادہ رہی، مگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کے کریڈٹس میں 400 بکس ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھے شاعر کے طور پر یہ مشہور تھے بغداد کے سرکل میں، اور بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے جو رائٹر جو ہیں وہ تصور کیے جاتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ انہوں نے 400 کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ ان کے کچھ کتابوں کے نام جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں، اور کچھ کتابیں بھی اویلیبل ہیں جن کے نام میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ یہ چھوٹے بھائی تھے سید المرتضیٰ کے، وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ رہے ہیں اور شیعہ اسکالر ہیں، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ شاگرد تھے شیخ المفید رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ ایک بہت مشہور اسکالر ہیں ہمارے۔ اور ان دونوں بھائیوں کے سلسلے میں ایک بہت مشہور خواب ہے جو کہ اکثر ممبروں پہ بتایا جاتا ہے، اور شیخ مفید سے ریلیٹڈ جتنی کتابیں ہیں وہ خواب جو ہے وہ وہاں موجود بھی ہے۔ تو آپ کتابیں جب دیکھیں گے تو آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر جو ہے وہ ان کا دورانیہ رہا۔ ان کی عمر جو ہے وہ 47 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا 406 آفٹر ہجری۔ آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مختصر سی ایج میں انہوں نے تقریباً 400 کتابیں ان کی جو ہے وہ کریڈٹ میں رہی ہیں۔ ان میں سے بہت مختصر کتابوں کے نام جو ہیں، بہت کم کتابوں کے نام جو ہیں جو مجھے ملے وہ میں نے یہاں لکھ دیے۔ ان میں منائل القرآن بھی ہے اور خصائص الائمہ بھی ہے۔ ان کا مزار جو ہے وہ بغداد میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ مومنین جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کتاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نہج البلاغہ، جس کو انگریزی میں پیک آف ایلیفینٹس کے نام سے یہ مشہور ہے، بیسیکلی اس کتاب کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کی جو گروپنگ ہے وہ اس میں سرمنز ہیں، لیٹرز ہیں اور نریشنز ہیں۔ تو یہ 3 گروپس اس کتاب میں ہیں، جس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو خطبات ہیں، کمیونیکیشن ہے جو لیٹرز ہیں، اور مختصر کلمات ہیں امام علیہ السلام کی، جو سید رضی نے ایک طریقے سے جمع کی اس کتاب میں۔ جو کامنلی نون ان کے نمبرز ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ یہ ہے کہ 241 سرمنز جو ہیں وہ اس کتاب میں ہیں، 79 لیٹرز ہیں، اور 480 جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلمات ہیں۔ اس میں جو مسلسل اس میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، کچھ کتابوں میں نمبر تھوڑا سا ویرینٹ کرتا ہے،
مگر بہرحال یہ ایک جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے سٹیٹس جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. اب اگر تھوڑا سا ہم اور اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں تو ظاہری بات ہے سارے سرمنس کو تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے اور یہ ٹارگیٹ بھی نہیں ہے آج کی پریزنٹیشن کا. لیکن میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ ان کے سرمنس میں سے کچھ گلمسز جو ہیں وہ جسٹ ہائی لائٹ کر دیے جائیں تاکہ کچھ آپ کے ذہن میں ریوائو ہو جائے چیز. اور بے شک تمام مومنین نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا اور وہ ان خطبات سے واقف بھی ہوں گے. مگر یہاں اس ڈائیگرام میں صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ویری کہتے ہیں بڑی تھورو کوریج ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کریشن آف یونیورس جو ہے وہ سرمن نمبر 1، اس میں کریشن آف یونیورس، کریشن آف ارتھ، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے متعلق سرمن 1 ہے. تو پھر دوسرے اینڈ پہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام اور دجال سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خطبہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ توحید کے اگر آپ دیکھیں تو وہ تھیوری آف ایگزسٹنس آف گاڈ اور ایٹریبیوٹس آف گاڈ کے حوالے سے بہت زبردست امام کی جو ہے وہ خطبے موجود ہیں. اور جو ہمارے آج تک جو علم کلام کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں جو ایسنس ہے، جو اس میں جو بیس ہے، وہ امام علی علیہ السلام کے خطبوں سے ہی جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ لیے جاتے ہیں اور انہی کو بیس بنا کے پھر آگے جو ہے وہ پھر عقائد اور پھر اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ خطبہ شرشفیہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہت دفعہ اس کو سنا ہوگا. اس کے علاوہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ اور ویلتھ سے ریلیٹڈ امام کے خطبات موجود ہیں. پریڈکشنز موجود ہیں مسلم امہ کے لیے، پریڈکشن موجود ہے عراق اور کوفے کے لوگوں کے لیے، کیا ان کی پریڈکشن تھی. تو اسی طرح ایک بڑا ہی واسٹ جو ہے وہ آلموسٹ آل دا ٹاپکس جو ہیں وہ انہوں نے اپنے زمانے میں سرمنز کے ذریعے جو کور کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لیٹرز کی طرف جائیں، جسے میں کمیونیکیشنز کا نام دیتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں کمیونیکیشنز کا جو مین تھا وہ یہ لیٹرز ہی تھے. تو اردو میں مکتوبات کے نام سے جو گروپنگ ہوئی ہے اس میں نے چند یہاں پہ لکھے ہیں اور ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں نے ریسنٹلی یہ پڑھے ہیں. ویسے تو سارے سب کی اپنی اپنی جگہ ان کی سگنیفیکنٹ ہے، بٹ یہ 15 اور 16 اگر ان دونوں لیٹرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو امام علی علیہ السلام نے جب کسی دشمن کے سامنے فوج کے موقع پر کسی دشمن کے سامنے جانے سے پہلے اگر کوئی دعائیہ کلمات کہے ہیں تو ان کا ذکر ان لیٹرز میں موجود ہے 15 اور 16 میں. اس کے علاوہ لیٹر نمبر 16 میں انہوں نے بڑی موٹیویشنل الفاظ استعمال کیے ہیں جنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں. اور پھر اس میں دعائیہ کلمات بھی جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے موجود ہیں. مثلا اگر آپ کچھ لیٹر نمبر 16 میں جا کے اگر آپ پڑھیں گے، اور یہاں پہ میں مفتی جعفر حسین صاحب کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو میں یوز کروں گا، تو اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ لوگ اسلام میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے. تو بہت ہی میننگ فل جو ہے وہ اس میں جو ہے باتیں ہیں اور کافی موٹیویشنل بھی ہے اگر آپ آگے لیٹرز کو پڑھیں گے. اسی طرح لیٹر نمبر 23 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے. عبداللہ ابن عباس کے نام انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا، اور عبداللہ ابن عباس نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کے بعد اگر کسی مولا علی کے لیٹر نے ان کی زندگی پہ امپیکٹ کیا ہے تو وہ یہ لیٹر تھا. اور اس لیٹر میں جو ہے بیسیکلی انہوں نے خوشی اور غم کو ڈیفائن کیا ہے، اور خوشی اور غم کو صرف آخرت سے ہونے والی چیزوں سے لنک کیا ہے. اسی طرح لیٹر نمبر 24 جو ہے بہت امپورٹنٹ لیٹر ہے. یہ ایکچولی امام علیہ السلام کی وصیت بھی ہے امام حسن علیہ السلام کو، جس میں انہوں نے اپنے امور سے متعلق جو ہے وہ نصیحتیں کی ہیں امام حسن علیہ السلام کو، اور اس میں کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں ان کو کس طریقے سے ان کا مال جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ان کی زندگی کے بعد. بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ لیٹر نمبر 26 جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ عہد نامہ بھی ہے جس میں زکوٰۃ اکٹھا کس طرح کی جائے اور کس طرح اسے ڈسٹریبیوٹ کی جائے. تو یہ وہ کمیونیکیشن مینس، کیونکہ اس زمانے میں لیٹرز ہی لکھے جاتے تھے، تو یہ لیٹرز کے ذریعے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا، لوگوں کو گائیڈ بھی کیا، اور یہ ساری چیزیں. تو ایک بڑی واسٹ نالج ہے ان لیٹرز کے اندر.
تو امید ہے آپ ان لیٹرز کو بھی جا کے دیکھیں اور باقی جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں بھی جا کے دیکھیں. اس کے علاوہ جو لاسٹ سیکشن ہے اس میں کوٹس ہیں، اور یہ آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ امام علیہ السلام کے ڈیلی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کوٹ جو ہے وہ ضرور مل جاتا ہے مختصر کلمات میں. تو یہاں زیادہ تو نہیں لکھے جا سکتے تھے، لیکن دو جو میرے ابھی ریسنٹلی مجھے ریسیو بھی اور مجھے پسند بھی ہیں تو وہ میں نے یہاں پہ لکھے جسٹ فار دا ریفرنس. اگر پہلے کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائی جا رہی ہے. بہت ہی امپریسو قسم کا یہ کوٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے ایوری ڈے لائف سے. اسی طرح اگر دوسرا کوٹ آپ دیکھیں گے تو وہ ہے کہ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے، یا اس کی ٹرانسلیشن بعض دفعہ ایسی ہوئی ہے کہ دوستوں کا نہ ہونا غریب الوطنی ہے. تو یہ بھی بہت ڈیلی لائف سے ہے، اور جو لوگ فورن کنٹریز میں رہتے ہیں بعض دفعہ اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. تو بڑی ڈیپتھ ہے امام علیہ السلام کے ان جملوں میں، چھوٹے مختصر جملوں میں، اور اگر آپ چاہیں تو اور زیادہ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس میں اور زیادہ آپ سبق آموز جو اس کے میسیجز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو اوور آل ایک آتھر کے بارے میں اور ایک کتاب کے بارے میں ایک چھوٹا سا ریویو تھا، تاکہ خاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بن جائے اور جو ایکچوئل ہماری پریزنٹیشن ہے اس کی طرف ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو. تو اس سلائیڈ کے اندر میں نے بیسیکلی جتنا بھی میں نے ابھی اس پریزنٹیشن کے سلسلے میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی جہاں جہاں سے، وہ اس کے ریفرنسز میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. اس کے علاوہ ریسورسز کے لیے جہاں سے آپ اردو اور انگریزی میں ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ریفرنس لکھ دیے ہیں. اس کے علاوہ islam.org کے اوپر بچوں سے ریلیٹڈ ایک چینل ہے گو ٹو لرننگ، وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو چلڈرنس کے لیے نہج البلاغہ جو ہے وہ انتہائی سمپلیفائڈ لینگویج میں بہت لٹل اینیمیشن کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے. وہ 30 منٹس کا پورا ایک سیشن ہے جس میں مختلف امام علیہ السلام کے کورس جو ہیں وہ اینیمیشن اسٹائل میں موجود ہیں. تو وہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اوور آل ریویو تھا کتاب اور آتھر کے بارے میں. اور اب جو ہے میں پریزنٹیشن کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں جس میں کمپائلیشن آف نہج البلاغہ کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور جس کو پریزنٹ کریں گے ڈاکٹر سید عرفی ہاشمی صاحب، جو کہ بغیر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کمیونٹی میں سب ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آپ ٹیک اوور کریں، اور میں اپنی پریزنٹیشن کو انشیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کو ہوسٹ بھی کر دیتا ہوں. تو تمام مؤمنین کا شکریہ، اور اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جی جزاکم اللہ خیرن جزاک. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ اس وقت آواز میری سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بالکل سن سکتے ہیں، اور مناسب حد تک آ رہی ہے، یعنی اتنی ہی جتنی میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی سنایا جا رہا ہے یا نہیں سنا جا رہا ہے، یا اس سے کچھ زیادہ میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سنا جا رہا ہے. اچھا جزاکم اللہ خیر جزاک. مجھے اجازت دیجیے جناب میں شروع کرتا ہوں، پھر کچھ معروضات پیش کروں اور پھر براہ اس ٹاپک میں ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. آپ نے بہت مدد کر دی میری، اور تھوڑا سا جیسے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دے دیں گے تو ہماری یہ گفتگو کو کریشن کا انداز اختیار کر لے گی. مومنین میں درخواست یہ کروں گا کہ اگر آپ اس وقت اپنے بستر پہ دراز نہیں ہیں اور پجامہ پہن کے نہیں لیٹے ہوئے تو آپ اپنی ویڈیو ٹرن آن کر لیں گے تو اس میں مجھے بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ پاور پوائنٹ سلائڈز کے ذریعے سے نہیں ہے جو آپ کو سونے پہ مجبور کر دے گی، اور ونڈو اگر ٹرن آف ہے تو
وہ آپ کی मुहाफ़िज़ बन जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव भी रखें, और उसकी वजूहात हैं। मसलन फॉर एग्जांपल पहली वजह उसकी ये है कि जो गुफ्तगू है वो बड़ी एक निश एरिया की है, और ना ये नहजुल बलागा पे है, ना ये सैयद रज़ी पे है, ना ये अमीरुल मोमिनीन पे है, बल्कि ये मौजू कि दर हकीकत नहजुल बलागा कंपाइल कैसे हुई और इस पर है। तो ज़ाहिर है कि ये थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश की है। इसका जो बेशतर लिटरेचर है वो अरबी और फ़ारसी में है। अरबी में ज़्यादा है, 70% अरबी में है, 20% फ़ारसी में है, और मैं अगर समझूँ कि कोई वक़ी चीज़ पर कोई मौजूद है यहाँ उर्दू में, तो वो सिर्फ़ अली नक़ी साहब का एक मुक़दमा है जो उन्होंने लिखा, बाकी सारा काम अरबी। तो ज़ाहिर है कि वो इस्तिलाहें और वो तमाम चीज़ें जो ख़ुसूसी के साथ अरबी में अगर मैं पावर पॉइंट पे लाता तो वो उसको क्या कहते हैं कि किलिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन बाय पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट से ही ये हमारी इस सेशन की मौत वाक़ई होती। तो मैंने कोशिश की कि इसको ज़रा थोड़ा सा लाइट भी रखा जाए, और जो दकीक मरहले हैं उनको थोड़ा सा मैं आसान करता चला जाऊँगा इंशाअल्लाह आपके लिए। तो सवाल जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुसलसल अर्ज़ करता रहा मैं कि आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, और ये भी तो मुमकिन है कि मैं जनाब मुस्तफ़ा सैयद साहब से दरख्वास्त करूं कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कमेंट कर दें, या हसन जाफरी साहब से रिक्वेस्ट करूं, या अब्बास रिजवी साहब से कहूं कि अब्बास आपका क्या ख्याल है, ताकि इसको थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव कर लें। तो कुछ गुफ्तगू इसी अंदाज से हम इंशाअल्लाह चलाएंगे। अच्छा जनाब, देखिए, अगर हसन जाफरी साहब कोई बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, तो हसन जाफरी साहब के बारे में जो मैं गुफ्तगू करूंगा वो मेरी गुफ्तगू है, और उससे उनकी पर्सनालिटी के बारे में शायद कुछ अंदाज़ा हो, लेकिन वो मेरा पर्सपेक्टिव होगा कि मैंने उनको कैसे देखा है, मेरा वर्ल्ड व्यू में जो है वो हसन जाफरी साहब कैसे हैं। लेकिन जब हसन जाफरी साहब खुद कुछ कहेंगे और वो उनके अक़वाल यानी स्टेटमेंट्स और उनके एक्शंस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो जो हसन जाफरी साहब हैं एग्जैक्टली उनकी शख्सियत हमारे सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं और एस्टिमेट करना चाहते हैं हसन जाफरी साहब की काबिल सद एहतराम शख्सियत को, तो इससे ज़्यादा कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या वर्ल्ड व्यू उनके बारे में क्या है, उनका अपना व्यू, उनके अपने कलाम और उनके अपने एक्शंस के ज़रिए से जो मैसर आ रहा है हमें, हम उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए, नहजुल बलागा का कमाल ये नहीं है कि सैयद रज़ी ने उसको लिखा। नहजुल बलागा का कमाल ये है, या उन्होंने तारीफ किया, नहजुल बलागा का कमाल ये है कि जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, जो अमीरुल मोमिनीन ने गुफ्तगू की है, जो अमीरुल मोमिनीन ने तबसरे किए हैं, जो अमीरुल मोमिनीन ने खतूत लिखे हैं, जो अमीरुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदानों के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं, हमें उससे उनकी शख्सियत का वो पर्सपेक्टिव सामने आता है जो उनका अपना है, बजाय इसके कि मैं अगर किसी मौलवी से या मौलाना से या आलिम दीन से अली इब्न अबी तालिब की गुफ्तगू अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनूंगा, तो उसमें पर्सपेक्टिव जो है वो उस आलिम दीन ए, आलिम दीन बी, आलिम दीन सी का होगा। लेकिन नहजुल बलागा का कमाल ये है कि इसमें आपको अली इब्न अबी तालिब मिलेंगे एक। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जहन में रखें कि एडमायरेशन और अंडरस्टैंडिंग में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। जब आप किसी को एडमायर करते हैं तो आप उसकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता करने से कासिर होते हैं, क्योंकि मुमकिना तौर पर एडमायरेशन की जो मोटिवेशन हो उसमें आप कोई बेनिफिशरी हैं, इस वजह से कर रहे हैं। इवन अगर आप एक न्यूट्रल आदमी हैं तो मुमकिना तौर पर आपके पास जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, यानी आपका जो नॉलेज बेस है वो लिमिटेड है, उसकी वजह से आप जितनी तारीफ कर रहे हैं वो पहलू हैं कि जो इंसान सामने इंसान के आते हैं, उसी के बारे में वो तारीफी कलमात कहेगा। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं तो मुहाकमा करते हैं, तो कंप्रीहेंसिवली आप उस शख्सियत के उन गोशों को भी देखते हैं कि जो खलवत में हैं, उन गोशों को भी देखते हैं
کہ جو محفلوں میں انجمنوں میں اس نے اپنا چہرہ دکھا. علی ابن ابی طالب کی جو کتاب نہج البلاغہ ہے اس میں جو ان کے کلمات ہیں وہ اس سیڈنٹ ٹائم کے بھی ہیں کہ جب وہ بالکل تنہا کر دیے گئے، ان معاملات کے ہیں کہ جب وہ جنگ لڑ رہے ہیں یا وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا جنگ سے واپس آ رہے ہیں، وہ لمحات بھی ہیں کہ جب وہ سخت ڈس اپوائنٹ اپنی قوم سے اور اس کے رویے سے ہوئے ہیں، وہ لمحات بھی ہیں کہ جب وہ مالک بن اشتر جیسے شخص اپنے اپنے دوست کے بارے میں کلمات کہہ رہے ہیں، ان لمحات کی بھی ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کمنٹ دے رہے ہیں، ان لمحات کے بھی ہیں جب وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، ان لمحات کے بھی ہیں جب وہ کسی مور کو دیکھتے ہیں، ان لمحات کے بھی ہیں جب وہ کسی چمگادڑ کو دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، یعنی ان کی زندگی کے مختلف اوقات جن میں جس کو ہم نہیں دیکھ سکے، ان کے اپنے کلمات در حقیقت ہمیں بتاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب. تو جب ہم یہ لیکچر آج کا جو لے رہے ہیں اس سے ہمیں ان کی ایڈمائریشن نہیں بلکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں مدد مل رہی ہے. تو یہی علی شریعتی صاحب نے کہا تھا، تنہائی اور علی جو انہوں نے لکھی، انہوں نے یہی کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو تنہا ان کے 23 سالوں نے یا ایک اور اگر آپ پچھلا بھی دور لے لیں تو 33 سالوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کو تنہا ان کے شیعوں نے کیا جنہوں نے ان کو سمجھنے کے بجائے ان کی ایڈمائریشن کی طرف توجہ دی. یہی وجہ ہے کہ سیرت علی کھل کے سامنے نہیں آئی اور اسی وجہ سے جو ہے وہ امت میں اصلاحی معاملات درپیش نہیں ہو سکے. اچھا دیکھیے، یعنی اگر نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کے اقوال ان کے سیرمنز پہ ہیں تو ایک سوال میں اگر پوچھنا چاہوں اور وہ کسی دوست سے پوچھنا چاہوں کہ کیونکہ مصطفیٰ آپ سے میں اگر پوچھوں کہ اگر علی ابن ابی طالب کی کتاب ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کے اقوال ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اور سید رضی نے اس کو تالیف کر دیا. اچھا پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، آتھرشپ اور چیز ہوتی ہے اور کمپائلیشن اور چیز ہوتی ہے. آتھرشپ مصنف یعنی آپ کی اپنی کریشن ہے، اور اس کے علاوہ تالیف کا مطلب یہ کمپائل کہ کسی اور نے پروڈیوس کیا ہے اور آپ نے اس کو سمپلی کمپائل کر دیا، دیٹس آل، آپ کا اتنا. اس پہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس کو آپ تنقید کہتے ہیں. تنقید مثبت بھی ہوتی ہے اور منفی بھی ہوتی ہے، یعنی تعریفی کلمات بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ نقص بھی نکال سکتے ہیں، ان کو ملا کے تنقید کہتے ہیں. تو عربی کے تینوں مادے ان کے عربی کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسی کو انگلش میں ریویو بھی کہتے ہیں یا کرٹک بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کرٹک ہوں یا ریویور ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ کمپائلر ہیں، آپ نے کمپائل کیا، پھر آپ نے ہو سکتا ہے جو کمپائلیشن ہے اس کے اوپر کچھ اپنا ریویو بھی لکھا، یعنی آپ نے لکھا کہ بھئی یہ جو جملہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، اب آپ نے اس کو ریویو بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو بھی ہو سکتے ہیں. اور ممکنہ طور پہ آپ اس میں اسی کمپائلیشن میں کوئی اپنا ویو دے کے ایک مقدمہ، ایک پیش لگ، ایک فورورڈ آپ اپنا پورا تحریر کر دیں اور آپ کہیں کہ میں اس کا مصنف ہوں، باقی کتاب کا کمپائلر ہوں، اور جو حاشیہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس میں نے اپنے کمنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے ریویو بھی دیا ہوا ہے آپ سے. تو یہ تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ کمپائلیشن اور ٹو سم ایکسٹینٹ بہت 10% جو ہے نا وہ سید رضی کا ریویو بھی ہے، جس میں انہوں نے بعض الفاظ، بعض جارگنز، بعض ٹرمینالوجیز کو علی ابن ابی طالب کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا ہے، اس کی خوبصورتی بھی بیان کی ہے. اچھا اب یہ امیر المومنین کی جو کمپائلیشن ہے اس کا ذرا جائزہ لیں کہ یہ ہے کیا بائی نیچر، یعنی اس کی کمپائلیشن کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جب کمپائل کی جائے گی تو اس کے متن کے بارے میں 3 ہی پوزیشنز ہوں گی، اور بھی پوزیشن ہوں گی لیکن میں ذرا مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور پاور پوائنٹ اس لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے نہ رکھوں تاکہ وہ جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ کہیں آپ کو کھا نہ جائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ سوئیں اور میں بھی بس پڑھتے پڑھتے عربی سو جاؤں، تو اس کو آسان ذرا کوشش کریں. دیکھیں ایک معروف ہے اور اس کا دوسرا جو ہے وہ مسند بھی کہتے ہیں اس کو. معروف اور مسند کمپائلیشن وہ ہوتی ہے کہ جس کی سندیں بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ تک مسلسل ہوں، اس کو متصل بھی کہتے ہیں. اچھا پھر اسی کی ایک کیٹیگری کمپائلیشن کی جو آپ کلام جمع کرتے ہیں وہ موقوف ہے. اچھا موقوف جو ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو بات صحابی تک پہنچ گئی ہو، لیکن آگے صحابی یہ نہ بیان کرے کہ رسول اللہ نے کب کہاں کیسے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ بس میں نے سنا، اور اس کے بعد یہ نہ بیان کرے کہ کس سے سنا،
کسی دوسرے صحابی سے سنا, اپنے کسی بھائی سے سنا ہے یا رسول اللہ سے سنا. ایسی جو کلام ہوتا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مرسل ہوتی ہے جس کو مقطوع بھی کہتے ہیں. مرسل یا مقطوع ہوتی ہے جو کسی تابعی, تبع تابعی, وہ بس کہہ دے کہ میں نے جو ہے وہ سنا. آپ سمجھیں میری بات؟ یعنی آگے کافی مسنگ لنکس آپ کو مل رہے ہوں. تابعین, تبع تابعین, تبع 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 تابعین, اور آپ چلتے چلیں 8-9 نسلیں جب تبع تبع لگتا چلا جاتا ہے سب کے ساتھ. تو وہاں پہ کوئی شخص کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ امیر المومنین سے یہ سنا, یا امیر المومنین نے یہ فرمایا. یہ نہیں کہے وہ کہ میں نے امیر المومنین سنا, امیر المومنین کا کہنا یہ ہے. اچھا, اب یہ کہنا تو ہے, تو اب اس کے بارے میں ایسی چیز جو ہے وہ مرسل کہلاتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو ذہن میں رکھیں پہلی بات کہ یہ حدیث کی سائنس کا اطلاق ہر روایت پہ ہوا کرتا ہے, لیکن امیر المومنین کا کلام جو سید رضی نے کمپائل کر کے نہج البلاغہ میں دیا وہ حدیث نہیں ہے, کیونکہ اصطلاحی معنوں میں حدیث صرف رسول اللہ کا قول ہے. تو آپ اس کو کلام امیر المومنین ہی کہیں گے. اس لیے کسی جگہ پہ لٹریچر میں اس کو حدیث امیر المومنین نہیں کہا گیا. ویسے کوئی اپنے اردو والا بندہ کوئی کہہ دے تو کہہ دے, لیکن عربی کے جو اسکالرز ہیں ان میں سے کسی نے. تو اب یہ امیر المومنین کی جو کمپائلیشن ہوئی ہے امیر کے کلام کی, یہ مرسل ہے. یعنی اس میں سید رضی سے اوپر پہلے 5 جنریشنز ہیں اور پھر جا کے امیر المومنین وغیرہ کا معاملہ آتا ہے. تو بہت سے لوگ اوپر تک مسنگ ہیں جو کہ جس کا انہوں نے کہیں پر کوئی سند نہیں دی ہے, کوئی سند, کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے کہ اس بندے سے سنا ہے کچھ ایسا سنا. تو یہ اب سوال یہاں میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ امیر المومنین نے جاتے ہوئے یہ کہا اور درمیان میں اس کے اور امیر المومنین کے 8 جنریشنز ہوں, میں مثال دے رہا ہوں صرف, جیسے سید رضی کے امام ہفتم یعنی امام موسیٰ کاظم سے 5 جنریشن, اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے فردر آپ اندازہ کریں. تو میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سارے بروکن لنکس ہیں امیر المومنین تک, اور یہ زمانہ بھی ہجری میں کوئی آپ کو بتایا ہی ہے کہ 4 صدی ہجری یعنی 349 کے اراؤنڈ جا کر بات یہ پیدا ہوئے ہیں. تو 409-10 کے قریب ان کی وفات رپورٹ ہوتی ہے. تو آپ 300 ہجری آپ سمجھ رہے ہیں, 300 ہجری کے بعد 300 سال. تو امام موسیٰ کاظم تک ان کی 7 اوپر جنریشنز ہیں, اور پھر امام موسیٰ 5 جنریشنز ہیں, اور پھر امام موسیٰ کاظم سے آگے امام تک 7 جنریشن, تو 12 جنریشنز کا فرق ہے بھائی. تو اب میں ایک اجازت دیں تو میں ایک سوال رکھوں, اور وہ فارس بھی موجود ہیں, آفتاب بھائی بھی موجود ہیں, سارے دوست. تو فارس ایسی صورت میں کیا ہمیں اس کے اوپر اعتماد بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی جو کمپائلیشن ہے وہ اتنی بروکن چینز کے ساتھ, پورا ہی بروکن کیا ہے ہی نہیں, ڈسکنیکٹڈ چین ہے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ اہل سنت تو آپ کو آگے ایک منز سے کہہ دیں گے کہ بھائی فارغ کرو, یہ کیا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی آسان طریقہ تو سب سے یہی ہے, جس طرح حدیث کو پرکھنے کا طریقہ ہے کہ حدیث کو اور قرآن سے ملایا جائے, اور وہ قرآن سے ملے حدیث لے لو, جو نہیں ملتی اس کو پھینک دو. تو امام کا قول جتنا قریب قرآن سے ہوگا وہ قول کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اور جو نہیں ہوگا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آسان طریقہ تو یہ ہے. جس طرح اصول کافی کے اندر کتنی حدیثیں ہیں, صرف انہوں نے کہا کہ شروع کی غالباً 20 میں 5,000 صحیح ہیں, باقی کو آپ رد کر سکتے. جی جی دیکھیں بالکل یہ آپ کی بہت عمدہ پرنسپل, لیکن یہ واحد بہت ہی عمدہ جواب ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے بیان کیا, لیکن یہ واحد طریقہ کار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے موضوعات حدیث میں ایسے آتے ہیں جو قرآن میں نہیں ملتے, یا ما ورا جو لٹریچر حدیث کا اس میں بھی نہیں ملتے ہیں. وہ مختلف ہے, جیسے امور پہ گفتگو امیر المومنین کر رہے ہیں تو وہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. خود رسول اکرم نے بھی کچھ نہیں فرمایا, امیر المومنین کا بھی ایک ہی خطبہ, یا کچھ ایسے بے شمار خطبات. خطبہ شقیہ کو لے لیں مثلا, وہ گفتگو امیر المومنین کی ہے, وہ اب اس وقت رسول اللہ نے ایسی گفتگو نہیں کی. قرآن مجید نے آپ کو پتا ہے کہ ذرا کچھ صاحب نام ابو لہب کے علاوہ نام لے کے نہیں. تو ایسے بھی ہیں. تو حدیث کی پھر اپنی ایک سائنس ہے. اہل سنت میں سے جن کو علم نہیں ہے اور ان کو اپنے لٹریچر کا علم نہیں ہے, ان کو اندازہ شاید نہیں ہے اس بات کا, اور وہ آ کر پھر نہج البلاغہ پہ الزامات لگاتے ہیں کہ مرسل حدیث کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مرسل حدیث جو ہے وہ معلق کی طرح نہیں ہے. معلق ہوتی ہے کہ مجھ سے لے کر کوئی میرے اگلے 10 تک کا کوئی بندہ سارے مسنگ ہو, میں کہوں کہ میں نے سنا, وہ جا کر کسی
8ویں نسل کے بندے سے جو سید رضی سے 3 نسلوں پہ بعد آیا ہے، اور درمیان میں جو لوگ ہیں وہ ہیں ہی نہیں، یہ معلق ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے بروکن لنکس ہے، یہ تو بالکل ہی ختم ہے نا. مطلب میں اس لیے جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ میرے میں کیپیسٹی اور میرا جو تقوی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے محدثین تیار نہیں ہیں، لیکن وہ صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام ان پر جو ہے وہ اعتماد کریں. تو مرسل کے لیے اصول یہ طے کیا گیا کہ آپ جو بھی حدیث مرسل ہوگی اس میں دیکھا جائے گا کہ خبر، یعنی کہ جو شخصیت ہے جہاں پہ جا کر بریک ہو رہی ہے وہ شخصیت کیسی ہوگی. اچھا مثال کے طور پہ اہل سنت کے یہاں اجماع اس بات کے کہ فرض کیجئے کہ ابن ابی عمیر اور دیگر جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ اگر بیان کر دیں تو آپ کو آگے پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے انہوں نے کس سے سنا، وہ ان کی شخصیت ہی اتنی بلند پایا ہے کہ وہاں سے آپ اس کو صحیح کا درجہ دے دیتے ہیں. آپ کہیں کہ اچھا یہ تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ مرسلات میں مثال ابن ابی عمیر وہ مسند ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابی جو ہیں مسعود جو ہیں وہ ابن مسعود وغیرہ جیسے یہ مسند ہے، ان تک بات پہنچ جائے تو اس سے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے سوچنے کی. یہ اہل سنت کا ویو ہے. اچھا اہل سنت کا ویو میں تو کہہ گیا، آپ نے فوراً سن لیا. اہل سنت کا ویو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ پوزیشن صرف اہل سنت کی اجماعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت احمد بن حنبل نے، اس کے بعد ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ نے، ان دونوں نے، اور اس کے بعد امام مالک نے، ان تینوں کی پوزیشن یہی ہے کہ مرسل حدیث کے ساتھ یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. ہمیں گفتگو سمجھ. تو اس کا مطلب اگر نہج البلاغہ کمپائلیشن ہے اور مرسلات پر مشتمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اس کے ماننے والے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ جو آخری شخص رہا یعنی سید رضی، کیا وہ اپنے وقت کا بہترین آدمی رہا، کیا وہ اپنے وقت کا ثقہ آدمی رہا. ثقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اعتبار کیا، جس کی بات کو ویلڈ سمجھا جا سکے. کیا وہ اس کی ثقافت ثابت ہے؟ تو اب جس زمانے میں سید رضی تھے اس زمانے میں اگر آپ صرف علماء کو دیکھیں تو وہ بھرا بغداد کا دور ہے جس میں علم و فضل و یعنی علم، فقہ، حدیث، یہ اس کا ہر دوسرا بندہ تو وہاں پہ اس زمانے جیسا لکھنؤ میں لوگ ادبیت اعتبار سے مضبوط ہوتے تھے، ہر وہ جو امرود بیچنے والا تھا وہ بھی شاعری کر کے امرود بیچتا تھا. تو اس زمانے میں بغداد اپنی پیک پہ تھا علم کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے. تو سید رضی کا مقام آگے میں بیان کروں گا کسی وقت کہ جو ان کے معاصرین ہیں انہوں نے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کو بہت ہائی لائٹ کیا. ان کے برابر کا کوئی بندہ ملتا نہیں ہے اس زمانے میں، کوئی نہیں ملتا اس زمانے میں، کوئی بندہ ان کے برابر کا نہیں ملتا. تو اس لیے بعض اوقات مرسلات کا بیان کرنے والا آخری شخص، چین کا آخری شخص جس نے پھر کہا ہو کہ امیر المومنین نے فرمایا، اگر فقہ ہو تو آپ اس کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ صرف نہج البلاغہ کے ساتھ ہی نہیں ہے، ایک اور کتاب بھی ہے صحیفہ کاملہ. میں نے آپ کو وہ ساری کتب ابھی بتائی ہیں پہلے کہ جس کے اوپر یعنی تشیع بالکل کہتے ہیں کہ کیٹیگوریکلی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑی شدید تنقید ہے کہ یہ نہیں ہے، منسوب کی جاتی، غلط منسوب ہوتی ہیں امام رضا سے اور امام جعفر صادق سے، اور پھر اس کے بعد دیگر امیر المومنین کا اپنا کلام ہے. لیکن صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ 2 ایسی ہیں جن کے کنٹینٹ کے بارے میں ان کا کوئی ہم مرتبہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھی. اب میں آگے بیان کرتا ہوں. اچھا اس کی دیکھیں ایک وجہ ہے کہ سید رضی نے جب کمپائل کرنی شروع کی ہے یہ کتاب تو اس وقت اہل سنت کے بہت بڑے بڑے عالم علماء موجود تھے. کمال یہ ہوا کہ اسی زمانے میں خود جب سید رضی یہ کمپائل کر رہے تھے اور ان کی کمپائلیشن کمپلیٹ ہوئی تو فوراً ہی جو ہے وہ ان کی کتاب کی شرح لکھی جانے لگی، یعنی نہج البلاغہ کی شرح اہل سنت لکھنے شروع کی. اور کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں. ابو الحسن ابن ابی القاسم بہقی ہیں، بہقی کے نام سے بڑے مشہور ہیں اور آپ کو پتا ہے 565 میں رہے. پھر ابن ابی حدید ان کی شرح نہج البلاغہ تو بہت ہی مشہور ہے، اہل سنت کے رہے ہیں. پھر سعد الدین تفتازانی ہیں، یہ ہیں. پھر فخر الدین رازی ہیں، اللہ اکبر، جن کی تفسیر کے بغیر اہل سنت جو ہے سانس نہیں لیتے. تو یہ لوگ کوئی ہلکے لوگ تھے. اگر ذرا سا سید رضی کے کلام پہ کوئی شک ہوتا
اور یہ 793 میں علامہ سعد الدین تفتازانی جیسے آپ ان کی ڈالیں گے، یہ وہی عالم دین ہے جنہوں نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ یزید پہ لعنت کہنا واجب ہے، اور یہ وہی ہیں کہ جو انتہائی کند ذہن تھے. آپ ڈالیے گا نا علامہ سعد الدین تفتازانی تو آپ کو پتہ چلے گا اہل سنت ان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو انتہائی کند ذہن تھے، ان کو یاد ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو پھر رسول، لیکن یہ کمیٹڈ تھے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب میں آئے، ان کو بلایا گیا، یہ نہیں گئے، دوبارہ بلایا گیا نہیں، یہ تیسرے دفعہ بلایا گیا تو کہا گیا کہ رسول اللہ انتظار کریں. تو یہ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہاں پہنچے جس شخص نے آ کے بیان کیا تھا کہ مجھے خواب آئے. تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور ان کو اپنا لعاب دہن دیا. اور یہ کند ترین، تو یعنی ایسے علماء موجود ہیں، یہ ان کا بالکل مختلف ہے. تو میں نے ایسے علماء شرح نہج البلاغہ لکھیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہضم کر جائیں کہ تشیع کے مکتب سے آنے والی ایک کتاب جو ہے وہ در حقیقت یعنی سید رضی نے خود اپنے ہی جیب سے نکال کے اقوال لگا لیے تاکہ وہ معروف ہو جائے، کتاب معروف ہو جائے. تو آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ کیسے رہا؟ پہلا جب تاریخ کو آپ ریویو کرتے ہیں، لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں، پہلی اس کے خلاف آواز کا اٹھی کہ یہ سید رضی نے اپنی طرف سے گڑ لی. یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ پہلا جو ہسٹورین رہا ہے وہ ابن خلقان ہے، جو 681 میں آیا. کتنا؟ 600، تقریباً 300 سال کے بعد پہلی تحریر جو ملتی ہے جس نے نہج البلاغہ کو ایز اے کلام آف علی ابن ابی طالب کے بجائے کلام آف سید مرتضیٰ یا کلام آف سید رضی قرار دیا ہے. اور اچھا بھی میں اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. تو یہ ابن خلقان تھا 681 میں. اس نے بھی اچھا بڑا ظاہر ہے اس پہ اتنا جب کام ہو چکا ہے اور اتنے لوگ اس کو اپنی محافل میں ڈسکس کر رہے ہیں، بغداد اس کتاب میں علی ابن ابی طالب کے کلام کو ڈسکس کر رہا ہے، تو اور اس کے بعد بھی آنے والی جنریشن جو اس پہ کام کیے جا رہی ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جو ارد گرد کے اور پیچھے کے جو لٹریچر ہے اس کو اٹھا کے بس 1 منٹ میں سائیں. تو اب جو اس نے کمنٹ دیا ہے وہ ذرا غور سے سنیے. قد اختلف الناس فی کتاب نہج البلاغہ، میں اردو میں اجازت دیں تو کر دیتا ہوں تاکہ آسانی، کم وقت بھی کم. لوگوں میں کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے، اختلاف ہے. کس میں؟ لوگوں میں. اور وہ انہی کا جمع کردہ ہے. اختلاف کس بات پہ ہے؟ کہ وہ انہی کا جمع کردہ ہے، یعنی سید مرتضیٰ یا ان کے بھائی سید رضی کا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ جسے جامع سمجھا جاتا ہے اسی کی یہ تصنیف ہے. تو یہ وفیات العیان ہے 30ویں اس کی جلد، اس میں صفحہ نمبر 313 میں اس نے ابن خلقان نے. یقین جانیے میں ریسرچ کا آدمی ہوں، آج بھی ہم اپنا پیپر لکھتے ہیں نا تو یہ نہیں لکھتے کہ یہ ویو لوگوں کا ہے، ہم لکھتے ہیں اسکالرز پوزیٹ، اسکالرز پوسٹولیٹ، اسکالرز ڈسکرائب، اسکالرز جو ہے وہ اسکالرز اسٹیٹ. کبھی ہم نہیں لکھتے ریسرچرز. یہ اچھا دوسرا ایک اور چیز، یہ بغداد میں نہیں ہے، یہ مغربی سائڈ پہ ہے، یہ مغربی سائڈ کے لوگ ہیں جو مصر کے بھی بیک پہ بیٹھے ہوئے ابن خلقان ہیں، جو مین سٹریم علماء کا حصہ نہیں ہے، اور بالکل اپنی علیحدگی میں مغربی جو عربی ممالک ہیں ان میں سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس نے اس کو لکھا. اچھا اب دیکھیں لوگوں میں کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں جو امیر المومنین ابن ابی طالب کا کلام، لوگوں کے بارے میں، یہ آپ اگر اسکالر ہیں تو یہ لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ حضرت بلال حبشی جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ سین کو جو ہے شدون کو سین پڑھتے تھے. تو یہ تو لوگوں کا ہے. تشیع اور تسنن سارے اس بات پہ کہ افصح الکلام تھے، بہترین فصیح تھے، کوئی شین سون کے چکر نہیں ہے، کوئی لکنت نہیں ہے زبان میں. یہ تو لوگوں کا ہے، آپ کو ایویں ممبروں سے ادھر سے نظر آ جائے گا، لیکن کوئی اس میں نہیں ہے. تو اب لوگوں کا آپ لوگوں کمنٹ کریں، آپ خود اسکالر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کا خیال، لوگوں کے اوپر دلیل قائم کی جاتی ہے اگر کوئی ہوتی ہے تو آپ اپنے پچھلے علماء کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے غلط کہا ہے. در حقیقت میرا ویو یہ ہے اور میرے الائنڈ ویو، آج بھی یار ہم لوگ جب پیپر لکھتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں، تو آج بھی یہی طریقے کا علاج ہے کہ میرا ویو یہ اور میرے الائنڈ جو ریسرچرز ہیں یا اسکالرز ہیں ان کا جو ہے وہ ویو یہ ہے.
اور ہم جو دوسری اسٹریم ہے اس کو اس لیے رد کرتے ہیں. دس از اے وے. جب آپ کوئی اتنا اور کلیم اتنا بڑا ہو کہ 300 سال تک جس کتاب کے متعلق کوئی ایک اتنا سا بھی کوئی اعتراض نہ آیا ہو، اس کو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد جائے کہ یہ جناب امیر کا کلام نہیں ہے بلکہ جسے جامع سمجھاتا ہے اس کی تصنیف ہے. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ واللہ عالم، اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم، اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم. یہ جملہ لکھا کہ اس کی حقیقت کیا، آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور واللہ عالم اس کو آپ اور زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو علم ہوگا، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ یہ چنگاری کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی. یہ دیکھیں کتنی غیر ذمہ دارانہ یعنی اس نے ابن خلقان ویسے تشیع کے خلاف گفتگو کے لیے اور اپنے تصانیف کے لیے معروف بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں عالمی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو اگلا معاملہ ہوا جو جس میں وہ یہ ہوا کہ ذہبی آئے پھر اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اس نے پہلا یہ تو طے شدہ ہوگی نا بات کی. دوسرا جو شخص آیا جس نے نہج البلاغہ کے اوپر براہ راست تھا، لیکن انہوں نے کیا دروازہ کھول دیا. آپ سمجھیں وہ چھوٹی سی ایک درز قائم کر دی جاتی ہے کہ آنے والا اگر کوئی کسی کے دل میں علی بن ابی طالب کے خلاف کوئی بات تشیع کے خلاف دروازہ کھلا ہوا بھائی آ جاؤ. تو انہوں نے یہ دروازہ کھولا. اس کے بعد ذہبی علامہ ذہبی آئے. علامہ ذہبی جو ہے انہوں نے تاریخ الاسلام اپنی لکھی، معروف کتاب ہے ان کی. اچھا خود یہ بھی ظاہر ہے کہ دوسرے پولرائزڈ علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے طبری ہے وہ پولرائز نہیں ہے، وہ نیوٹرل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اہل سنت کا ہے. ابن حدید ہے تو نیوٹرل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور فارض والی بات کہ وہ اب آپ زبردستی ان کو شیعوں میں کریں لیکن ان کی ساری باقی لٹریچر پڑھتے ہیں تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق اور باقی خلفاء کے بارے میں بھی ان کا بیان ہے. تو یہاں کیا کریں؟ علامہ ذہبی نے کہا جو شخص سید رضی کی کتاب نہج البلاغہ کو دیکھا وہ یقین کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے اس کی نسبت بالکل جھوٹ ہے. اب یہ انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا. اس لیے اب دیکھیں دلیل یعنی اعتراض کس دلیل پہ قائم کیا؟ اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا سب و شتم اور ہمارے دونوں سرداروں ابو بکر اور عمر کی تنقیص ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دو ہیں بنیادی لوگ کہ جنہوں نے نہج البلاغہ، باقی چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جنہوں نے انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی. تو اب امیر المومنین نے جس زمانے میں یہ گفتگو کی ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ جامع مسجد نبوی جو تھی وہ اس میں فلسفہ، منطق، فصاحت و بلاغت، حدیث و فقہ جب تک یہ کوفہ میں نہیں تھے تو امام علی بن ابی طالب کا جو کلمات ہیں وہ ان ایریاز میں زیادہ رہے. مگر جب کوفہ میں گئے ہیں تو وہاں الہیات، طبیعات، اخلاقیات، سیاست، تمدن و معاشرت، تخلیق کائنات اور دیگر فنون و نظام عسکری اور اسٹیٹ کے افیئر. اسی وجہ سے تو سوال یہ ہے کہ اب میں جو بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سید رضی کی کمپائلیشن جو ہے وہ سید رضی نے جا کے کسی فرشتے سے جا کے پوچھا یا ان کو خواب میں وحی آئی ہے تو انہوں نے فوراً لکھ لیا جیسا کہ اعتراض کیا جاتا ہے؟ اور یہی غلط ہے خیال. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ جو آپ کو پیش کیا کہ امیر المومنین کا جو ڈائیورس کلام ہے وہ مدینے میں نہیں ہے. مدینے میں انہوں نے بنیادی الہیات وغیرہ جیسے ڈسکشن کی، اخلاقیات پہ کی ہے تو اور فلسفے پہ بات کی، منطق. لیکن جو ان کی نہج البلاغہ کا کنٹینٹ ہے اس کی ڈیریویشن پرائمرلی اس زمانے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. اور اس کو ریکارڈ کرنے والے لوگوں میں کوئی عام لوگ نہیں. امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، ان کے علاوہ عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہیں، اسباب بن نباتہ ہیں، کمیل ابن زیاد ہیں، حسن بصری ہیں. یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے جو امیر المومنین کا کلام جو ہے کمپائل کر رہے تھے. سید رضی تو کہاں بھائی، سید رضی کی تو کوئی حیثیت نہیں. ابھی آگے میں بیان کروں گا کہ ان کا جو کام ہے انہوں نے دوسرا کمال کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سید رضی آپ کے علم میں ہے کہ جو سید رضی کی کمپائلیشنز ہیں ان میں حقائق و تعویل ہے، مجازات نبویہ ہے اور نہج البلاغہ جو ہے یہ ان کی تو اچھا ان کی جو ہے سید رضی کا اپنا جو ایک تھا. یعنی اب سید رضی میں آپ کو جو نام لے چکے ہیں کہ یہ موجود ہے، لیکن ایک منٹ ٹھہریے. سید رضی نے کیا کیا ہے کمپائلیشن کی؟ سید رضی کے زمانے میں کوئی ہلکا دور نہیں ہے. یہ بغداد کی پیک ہے علوم میں. جو دور بغداد میں دیکھا ہے اس لیول کا علم دین کی جو ترقی ہے وہ کسی نہیں، کہیں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنا دور کا پیک ہے. اسی لیے سقوط بغداد کہتے ہیں. جو ہلاکو خان نے بعد میں اور یورپینز نے بعد میں آ کے، جیسے ہلاکو خان نے آ کر وہ برج بنایا، بتاتے ہیں لوگ کہ برج بنایا کتابوں کا
اتنا زیادہ ذخیرہ تھا. اور میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں مثال کے طور پہ. اور یورپینز نے آ کے پھر ان کو جلایا اور یہ سب کام کیے. بغداد دنیا کی سب سے بڑی کمپائلیشن اور سب سے بڑی بک کلیکشنز کا مرکز تھا. وہاں پہ دارالعلم جیسا لائبریری موجود تھی جو سید مرتضیٰ اور سید رضی کی اپنی 80,000 کتابیں اس میں موجود تھیں. بیت الحکمہ اس کے یعنی بیت الحکمہ بغداد کی مین لائبریری تھی جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے کتابوں کا. کوئی ایک میں نے پوری تحقیق کی کہ بیت الحکمہ میں کتنی کتابیں موجود ہوں گی تو کہا جاتا ہے کہ بیت الحکمہ کی کتابوں کی تعداد ہی نہیں معین ہو سکی. اور ابھی یہ وہ صورتحال نہیں ہے, ای بکس والی صورتحال نہیں ہے, لوگوں نے لکھی ہیں کتاب. پھر قرطبہ نامی لائبریری ہے جہاں پہ 4,000 بکس 4 لاکھ بک موجود ہیں. اور پھر جو ہے خزانۃ الکتب ایجپٹ میں اس کے بالکل قریب آگے جا کے وہ تقریباً 16 لاکھ کتابیں موجود ہیں. آپ اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق 4 لاکھ سے زیادہ علماء موجود ہیں. تو ان لائبریریز کی موجودگی میں اور جو میں نے پیچھے آپ کے نام آپ کے سامنے لیے ہیں یعنی امام حسن امام حسین کے ان سے جو روایات کمپائل ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی فردر آگے مثال کے طور پر جو ہے وہ سید رضی کی جو ہے وہ دیگر ابھی میں آگے بیان کروں گا کہ دیگر جن لوگوں نے کہا ہے کہ جو حضرت سید رضی سے پہلے کی کمپائلیشن ائمہ اور صحابہ کے علاوہ نہیں کی ان کو میں بیان کرتا ہوں. تو یہ سید رضی نے یہ نہیں کیا کہ وہ جا کر کوئی کسی فرشتے سے یا کوئی ادھر سے اور وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان 12 جنریشنز کا فرق ہے یا اور وہ کیسے کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اب جو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ امیر المومنین کا کلام کمپائلڈ فارم میں پہلے ہی موجود تھا اور لوگوں نے امیر المومنین کے کلام کو پہلے ہی 2 طریقوں سے کتابوں میں بھی سیو کیا ہوا تھا اور اذہان میں بھی محفوظ کیا ہوا تھا. اسی لیے سید رضی نے جو دعویٰ کیا ہے میں آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ پڑھتا ہوں. مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے حضرت کا کلام ہر طرف سے سمیٹ لیا اور کوئی جملہ بھی نہیں چھوٹنے پایا, بلکہ میں یہ بعید نہیں سمجھتا, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ممکن ہے کہ جو مجھ سے رہ گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے. یعنی سید رضی یہ کہہ رہے ہیں جو کلام میرے تک پہنچا ہے وہ بنیادی طور پر اس سے کہیں کم ہے جو اس وقت مجھ تک نہیں پہنچا. اب یہ ہے کہ خود سید رضی نے جب نہج البلاغہ میں اپنے کمنٹس دیے ہیں تو خود بھی اس وقت تقریباً 15 کتابوں کا نام کا ذکر کیا ہے جس سے انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کرنے میں استفادہ کیا ہے. لیجئے آپ اعتراض کر رہے تھے او ہو وہ سید رضی نے کیسے کمپائل کی ہوگی, ان تک کیسے فرشتہ آیا, انہوں نے اس زمانے میں جو ہے 12 جنریشن گزر گئی, لوگوں کو کیسے یاد رہا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ امیر المومنین کا کلام محفوظ تھا. اور پھر یہ ہے کہ یہ خالی یہی نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے اور نہج البلاغہ کی تحریر سے. اب آئیے ذرا آرگومنٹیشن کی طرف. خود نہج البلاغہ کی کمپائلیشن کو جب دیکھا جائے تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے جو ان کا قلمی نسخہ ہے, اور وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سید رضی نے جب کمپائل کی ہیں چیزیں تو درمیان میں خالی اوراق چھوڑ دیے, کچھ کلام اکٹھا کیے, پھر خالی اوراق چھوڑے, پھر اس کے بعد وہ کلام پارشل ہے, پورا نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد یعنی پھر آگے کلام کہیں پورا ہے, پھر چھوڑ دیا ہے, پھر صفحے چھوڑے میں. ایک طرف ہی کمپائلیشن کا فلا ہے کہ کمپائل کرنے والے نے در حقیقت جو ہے نا وہ اس کو پراپرلی آرگنائز نہیں کیا. لیکن دوسری طرف اب میں صرف اعتراضات کی طرف آ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں, سید مرتضیٰ یا سید رضی نے تو اپنے جیب سے نکال کے رکھ لیا. تو ایک طرف تو کمپائلیشن کا فلا ہے کہ بھئی آپ اس کو پورا کمپلیٹ لیکن دوسری طرف یہی جو ہے وہ کمپائلیشن کی ویلیڈیٹی کی خوبی بن جاتی ہے کہ کمپائلر اتنا بنیادی طور پر دیانتدار تھا کہ اگر اس کو 15 لائنیں امیر المومنین کی کسی کتاب سے ملی یا کسی شخص سے اس نے جو ہے وہ معتبر شخص سے سنی تو اس نے وہ 15 لائنیں لکھ دی. اب وہ کسی خطبے کا ایک ٹکڑا تھا اور یہ ہیں ایسے خطبے یعنی امیر المومنین کے, اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب مجھے اس کے بارے میں کہ یہ سوال یہ ہے کہ باقی پورا کیوں نہیں ملا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اس زمانے میں جو کتابیں تھیں وہ جب لکھی جاتی تھیں
تو بعض اوقات وہ کتاب خانے میں جا کے اس میں دیمک بھی لگ سکتی تھی. اس میں دیمک نہ لگی ہو تو ممکنہ طور پہ وہ پڑھنے سے, کیونکہ وہ دوسری انک سے ہوتی تھی, آج کل کی تو انک نہیں ہوتی تھی دوسری, تو بعض اوقات تھے کہ صفحے کے اندر صفحہ جڑ جاتا تھا بہت پرانا موجود ہو, اور اس میں آپ کو یہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے لکھی ان کو بھی نہیں ملی, فرض کیجیے. تو یہ دیانت ہے سید رضی کی. اب میں صرف اعتراضات کی طرف آ رہا ہوں, ان دلائل سے استفادہ کر رہا ہوں کہ جو بتائیں گے آپ کو کہ کیوں امیر المومنین کی. تو جب امیر المومنین کو جہاں پر جو درج ہونا چاہیے تھا, امیر المومنین کے اس کلام کو سید رضی نے کہا کہ یہ کلام ہے, اور پھر کہیں آگے جا کر اس جیسا دوسرا طرق یعنی کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ اس سے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے, یہ اس سے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے. یعنی پڑھنے والا تو پریشان ہوتا ہے کہ کیوں یہاں دوبارہ کر دیا, ابھی تو ہم پڑھ کے آئے ہیں تقریباً 40 صفحے پہلے. لیکن یہ دوسری طرف ان کی دیانت کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی انہوں نے اس عیب کو یعنی ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی ایڈیشن نہیں کیا. پھر سید رضی نے جو کمپائلیشنز لی ہیں ان میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو معروف اس وقت اس زبان میں ویسے نہیں تھے. اچھا یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے, مثلا خط عثمانی جو ہے قرآن مجید کا اس میں لا ازبہنہ ہے مثال کے طور پہ, اللہ کا جو ہے لا لا جو ہے یہ لا نہیں ہے, یہ لا نافیہ نہیں ہے, لیکن یہ صحت یعنی کنٹینٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے خط عثمانی اگر لام الف لا ازبہنہ لکھتا ہوا آ رہا ہے تو آج تک قرآن مجید میں ویسے ہی موجود ہے. جنات کو جہاں پہ جیم نون کے اوپر جو ہے وہ کھڑی الف کے ساتھ لکھا گیا ہے, بعض جگہوں پہ جین نون الف کے ساتھ لکھا گیا, تو یہ دیانت داری کہلاتی ہے کہ جس طرح خط عثمانی نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اسی طرح سے آج تک ہے. آج کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو چینج نہیں کرتا. اسی طرح ابراہیم کو سورہ آل عمران تک ابراہیم کو الف کے کھڑی الف کے ساتھ کا اور باقی میں ڈفرنٹ انداز سے لکھا گیا, لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خط عثمانی کو اسی طرح جو ہے لیا. ایون کہ ائمہ کے دور میں وہ گزر کے آیا ہے لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. یہ دیانت داری ہوتی ہے کمپائلرز کی کہ جس طرح کا بھی لفظ جیسے میسر ہے اس کو اسی طرح. تو سید رضی کے کلام میں بھی ایسے بے شمار لفظ ملتے ہیں جن کی املا اس زمانے کے حساب سے جو ہے وہ مختلف تھی, لیکن جس طرح لکھنے والے نے لکھا ہے انہوں نے اس کو اسی طرح لکھ کے موجود کیا. اور میں نے جیسے بتایا کہ دو خطبوں کے درمیان جو گیپس ہیں بے شمار, بالکل ربط نہیں ہوتا. ایک خطبہ دیا اس کا کوئی ٹکڑا ہے, منہا منہو کا ایک لفظ استعمال کیا تھا, عربی کی ٹرم ہے کہ منہا اس میں سے جو ہے ختم ہٹا دیا گیا ہے, منہو اوپر والے میں سے جو ہٹا دیا گیا ہے. آپ سمجھیں منہا اور منہو, یعنی منہا جو بعد میں آ رہا ہے اس میں سے ہٹا دیا گیا, منہو جو اس میں سے جو پچھلا والا ہے اس سے ہٹا دیا گیا, نہیں ہے اس میں موجود نہیں ہے, اس میں منہا ہوا ہے نہیں ہے, ختم ہے. تو کلام بے ربط تو رہتا ہے بعض اوقات, لیکن یہی خوبی بھی ہے کمپائلر کی. اگر کوئی شخص اپنی تصنیف, آپ نے کوئی ایسی تصنیف بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ جس میں بندے نے سٹوری لکھی ہو ایک دم سے جو ہے وہ جملہ ختم ہوا اور وہ 8ویں پیراگراف پہ چلا گیا ہو یا 8واں چیپٹر شروع کر دیا اس نے؟ یہ نقص ہے تصنیف کا اور خوبی ہے کمپائلیشن کی. تو امام علی ابن ابی طالب کے بہت سے کلمہ خطبات ایسے ہیں جن میں بعثت کے وقت کے کچھ خطبات کا ٹکڑا ہے اور پھر اس کے بعد غائب ہے وہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ایک اور دلیل جو اس بات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ بور تو نہیں ہو گئے آپ بہت زیادہ؟ اللہ اکبر. میں محمد آل محمد شکریہ میں آفتاب بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہیں. آفتاب بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ بور نہیں ہو رہے تو پھر ہمارے یہاں کوئی بور, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا فہم کی بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ سائنس کا, اس لیے سے نہیں آپ جو ریسرچ کی باتیں کر رہے ہیں اس میں زیادہ میرا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہاں آپ تو ریسرچر خود ہیں, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, انالیٹیکلی سالو کرنا ہے اس کو لاجک کے ساتھ. تو آرگومنٹس. تھینک یو. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی تو آتی ہے آفتاب بھائی سر مڑ رہے تھے, اولے پڑ گئے, باقی سوال کے نہیں. اچھا اللہ اکبر. اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو آفتاب بھائی نے جو ہے نا وہ اینک کے پیچھے سے آنکھیں کھولی ہے تو آپ نے فوراً
आफ्ताब भाई कह रहे सर बनाते बोले पड़ गया यार, अभी तो मैंने एंट्री दी है। नहीं आफ्ताब, आपको पता नहीं, आफ्ताब भाई ने एआई की इनकी पीएचडी उस जमाने की है कि जब लोग इस एरिया को अव्वल तो जिनको पता ही नहीं था लोगों को, और उस जमाने में एआई की रिसर्च ख्वाब होती थी, ख्वाब। अब तो वो ड्राइवर हो गई ना, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी हो गई है और ये सब, लेकिन उनकी इस एरिया में कमाल है जनाब। तो ये बड़ी उस जमाने की काबिल कदर बात है कि उन्होंने उस जमाने में किया। बहरहाल तमाम दोस्त ही ऐसे हैं जो एक बड़ा उम्दा रखते हैं, और मैं सबसे कमजोर हूँ। उसकी वजह यह है कि जो मुझसे यंग है वो उनके पास ये वक्त ज्यादा है कि अगर उन्होंने जो लर्न किया और वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लेंगे, और उनके पास वक्त ज्यादा है कि वो लर्न कर सकते हैं, तो उनका अंजाम मुझसे बेहतर इसलिए होगा कि वो ज्यादा मुझसे यकीनन इल्म हासिल रखते हैं। और जो मुझसे पहले आ चुके हैं उनके पास उम्र ज्यादा है, उन्होंने पहले ही ज्यादा पढ़ लिया है, तो उनके पास ये वक्त ज्यादा उनको मिला कि उन्होंने जो चीजें ठीक नहीं थी उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो मैं हर तरह से कमजोर आदमी हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्लाह मुझे मेरी दुआ फरमाया कीजिए आप। तो गुफ्तगू जरा कोई सवाल इस दौरान हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह। मेरी बस गुफ्तगू आखिरी कुछ आर्गुमेंट्स पे है और उसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर सवाल जवाब। जी भाई, सवाल ये है कि इनसे पहले यानी सैयद रजी से पहले आपने जैसे कहा कि लोगों ने किया, मज़ान में महफूज किया, किताबों में महफूज किया, तो कोई ऐसी दलील अहले सुन्नत में किसी ने महफूज किया हो इनसे पहले? सुन्नत ने क्या किया? किसी उलमा कराम ने अहले सुन्नत के रसूल मौला अली की खुतबों को महफूज किया हो? जो बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अहले सुन्नत के एक या दो तो मसराए में अगर आप इजाजत दें तो वही आखिरी है जिसमें मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूंगा कि वो एक दो कौन है, एक दो मुझे मिले, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं मिले यानी। लेकिन ये है कि उसके बाद तो बहुत हैं अहले सुन्नत के जिन्होंने नहजुल बलागा को बड़ा काम, मसूदी के अलावा। मसूदी तो है ही, जाहिर है वो 4-5 अभी मैं बयान करूंगा वो किताबों का। थोड़ी सी मुझे आगे जरा सा कुछ आगे जाके स्लाइड है, पहले मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ वो जो बुक है ना उस पे से दलाइल ले लूं कि वो जो बुक है, खाली वो जो जो कागज है उस पे जो सैयद रजी लिख रहे हैं, सिर्फ अभी उसी से दलाइल ले लें कि क्यों ये सैयद रजी का कलाम जो है वो नहीं है, या अमीरुल मोमिनीन का कलाम ही है और सैयद रजी सिर्फ कंपाइलर है। इतराज पे यही है मोटी एतराज, वरना तो कलाम तो आपको पता ही है इसमें। इसी को हम अगर अंडरस्टैंड कर लें और इसी से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि किसी कलाम को जज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट दलाइल हैं वो होते क्या हैं, तो फिर बाकी किताबों पे भी इसको इसी तरह जनरलाइज किया जा सकता है। मसलन कोई बुखारी के मुतालिक या दूसरी किताब के मुतालिक आप यही दलाइल कायम कर लें कि ये दलाइल हैं, अगर इन ये दलाइल के जवाब आपके पास मौजूद है तो बुखारी भी हमारे लिए ठीक है, आप समझे। तो बाकी डॉक्टर साहब ये मुस्तफा साहब का एक सवाल है इसमें, मेरे ख्याल में ये सॉरी मैं देख नहीं सका, चैट में 5 आए हैं मैसेजेस जी। सवाल उनका ये है कि why such compilation effort was not made by later imams in the lineage? It has been. अच्छा ठीक है, it has been। थोड़ा सा मुझे दे दें, बस मैं वो पहुंचूंगा ना तो उसमें, यानी इसको मुस्तदरक कहते हैं। मुस्तदरक का मतलब ये होता है, अभी ईरान में अभी कुछ अर्से पहले बाकायदा उसी की एक्सटेंशन में काम हुआ है, और गुरूर अल हिक्म है, और भी हैं दीगर मुआसरीन ने भी काम किया। अभी मैं आगे थोड़ा सा आगे जाने देंगे मुझे तो मैं जरा बयान कर दूंगा उसको। तो सवाल बहुत अच्छा है कि बाकी क्या हजरत सैयद रजी के जमाने में बाकी जो उलमा थे वो अमीरुल मोमिनीन के बारे में सो रहे थे? ऐसा नहीं किया, ना उससे पहले सो रहे थे ना बाद में सो रहे थे, ना उनके वक्त सो रहे थे ना उनके। ये तो हमें जो अमीरुल मोमिनीन के रोजों पे जाके, मैं भी वैसे हसन, मैं भी अमीरुल मोमिनीन के रोजे पे जाके बैठ जाया करता था, और वो सोता भी था, तो वहां थोड़ा सा था। ये उधर का भी फैज है, जज़ाकल्लाह। क्या कहने, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वो रोजा पीछे लगा दिया। ये यहाँ मैं अपनी वालदा के साथ बैठा करता था। क्या कहने, वहाँ पे बैठने का ही मजा है, अलहदा मजा है यार, खुदा बहुत कमाल मजा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं रमजान में गया था, अमीरुल मोमिनीन की 21 की जो थी वो शब कद्र जो थी वो मैंने अमीरुल मोमिनीन के तो इजाजत है चले जनाब, थोड़ा सा आगे, अब तो थोड़े ही रह गए वैसे तो दलाइल। जी जरूर। एक और दलील ये है कि जो जनाब सैयद रजी ने अपने खुद तबसरे किए हैं और अपने एहसासात और तासुरात और अपनी अमीरुल मोमिनीन के किसी लफ्ज को उठा के क्या कमाल कर दिया अमीरुल मोमिनीन ने, जान है या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अकबर। इधर आप अमीरुल मोमिनीन का कलाम पढ़ते हैं तो जिस तरह अमीरुल मोमिनीन का कलाम, खुद अमीरुल मोमिनीन के कलाम में कुरान मजीद के जो आयतें आती हैं तो पता चल जाता है कि कुरान मजीद है और अमीरुल मोमिनीन का कलाम नीचे है, बहुत नीचे है। बिल्कुल इसी तरह सैयद रजी ने जो अपने तबसरे किए हैं, वो लगता है कि सूरज को देखते एकदम से आप बुझते हुए चिराग को उस पर नजर कर रहे हैं। तो अभी भी मौजूद है ये, बहुत सारी जगहों पर जो है वो सैयद रजी ने अपनी गुफ्तगू की है।
تو وہ گفتگو کا یعنی اللہ ان کو جزا عطا کرے، ان کا وہ تو بہت بلند، لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں یعنی سورج کو آپ چراغ دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چراغ ان کو دکھا رہے تھے کہ ان کے نہیں، وہ تو کمنٹ اپنا دے رہے، لیکن جیسے ہی دو اسلوب، دو ڈائلیکٹس کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے امیر المومنین کا کلام چاہے جتنا اچھا ہو، ادھر رسول کی جو ہے وہ کمپریہنسو حدیث آتی ہے تو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کی حدیث ہے، ادھر قرآن کا ڈائلیکٹ آتا ہے 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اور امام علی علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ بشر کا کلام ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام۔ بالکل اسی طرح اسی پروپورشن کو دیکھ لیجئے کہ اسی طرح سے جب سید رضی اپنے کمنٹ لکھتے ہیں حاشیے پہ کہ بھئی یہ امیر المومنین کی یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، تو وہ لگتا ہے اللہ اکبر کیا پڑھ رہے تھے اور کہاں آ گئے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں، سید رضی نے اپنی جیب سے نہیں نکالا کچھ۔ اچھا پھر یہ کہ سید رضی کو اپنے دور کے کوئی، میں نے جیسے پہلے بیان کیا، اب میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ آہستہ آہستہ جواب، تو یہ کوئی گمنام شخص نہیں تھے سید رضی، وہ دینی اور دنیاوی دونوں منصبوں پہ ایک ٹاپ رینک آدمی تھے، اور اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں، یعنی جو ان کا دور تھا وہ تو مذہب اور ملت کے علماء اور فضلہ سے بھرا ہوا تھا، جو فاضل لوگ تھے بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ اہل سنت کی کثیر تعداد ثقہ کہہ رہی ہے، جتنی تعداد میں اہل سنت نے ان کو ثقہ کہا ہے انہوں نے اپنے کسی عالم کو نہیں کہا۔ تو علمی طور پہ تو ہم چلیں یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جناب وہ تھے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی دنیاوی طور پہ ایک خانقاہی آدمی تھا۔ جب سلطنت عباسیہ کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے وہ مرکز علم و ادب بھی تھا ظاہر، اور ان کے استاد شیخ مفید وہ بھی خود نہج البلاغہ کے جمع کرتے ہوئے موجود تھے، ان کے استاد تھے، مرے وہ بعد میں ہیں سید رضی کے، لیکن تھے استاد، پڑھایا انہوں نے، اور اتنے علماء یعنی سید رضی امیر المومنین جو کہ شیعوں کی پرسنالٹی نہیں ہے، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، سب سے زیادہ یعنی میں کنٹروورشل کا لفظ شاید غلط استعمال، سب سے زیادہ ڈسکسڈ پرسنالٹی ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، وہاں پہ پوری ایک کمپائلیشن دے دیں کہ امیر المومنین کا، اور وہاں ان کے عصر میں کوئی اٹھ کے خود ان کے استاد خود تشیع میں خود جو ہے وہ تسنن میں کو اٹھ کے کہے نا کہ یہ تم نے کیا کر دیا سید رضی، جھوٹ بول دیا، یہ تم نے اپنی جیب سے نکال کے ڈال دیا۔ اتنا دنیا بھری ہوئی ہے بغداد میں بیٹھی، ایک جملہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا پہلا کوٹ ہی آپ کو 300 سال کے بعد ملتا ہے ابن خلدون کا۔ تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ یہ سید رضی کی جو تھی، لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے اور وہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ اچھا پھر آپ کہیں کہ نہیں وہ اصل میں نہ وہ خانقاہی طور پہ تھے، ان کی تو کتاب، ایسا تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سید رضی جو تھے وہ تو خود حکومت وقت سے جو ہے وہ پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکومنٹ تھا اس پہ سید رضی نے دستخط نہیں کیے، جو فاطمین مصر کے خلاف حکومت نے مرتب کیا تھا عباسیوں نے، اور کہا تھا کہ ان کو اڑا دیں گے ہم، یوں کریں گے، اور سارے علماء سے کہا تھا کہ ان کے اوپر فتوے لگاؤ۔ تو علامہ رضی کے بڑے بھائی اور ان کے والد بزرگوار تک نے حکومت کی تشدد کی وجہ سے اس پر دستخط کیے، لیکن سید رضی کھڑے رہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک بندہ حکومت، جب سارا سنی شیعہ سارے جو ہیں وہ دستخط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سید رضی حکومت کے مقابلے پہ آ کھڑا ہوا ہے، تو کیا وہ معمولی اور وہ گمنام آدمی ہوگا؟ گورنمنٹ تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے، اور گورنمنٹ اس کے خلاف ہے تو جس طرح یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اب اگر فرض کیجئے کہ گورنمنٹ کے نیچے جتنے بھی قاضی ہیں، علماء ہیں، کیونکہ سارے وظیفے گورنمنٹ دیتی تھی اس زمان، تو وہ ساروں کو تو اگر ذرا سا بھی کوئی کلو مل جاتا کہ یہ سید رضی نے بیچ میں ایک لائن بھی ڈالی ہے، تو وہ جو پوری گورنمنٹ ہے اسے تو اڑا کے رکھ دینا تھا۔ وہاں پہ تو مسئلہ ہی مذہب کے معاملے پہ تو اڑاتے ہی تھے وہ 2 منٹ میں۔ تو یہ دلیل بھی قائم میں کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ان کے مخالفین، جو کہ حکومت بھی اس میں شامل تھی، وہ 1 منٹ، اور اس زمانے میں کتنی کتابوں کو جو ہے پابندی لگائی، کتنے بندوں کو جو ہے وہ پھانسی چڑھایا گیا۔ تو اب وہ سوال جس پہ آپ فرما رہے تھے کہ کیا ان سے پہلے جو ہے وہ کہا تو خطیب امیر المومنین علی المنابر زید بن وہب حجفی ہیں، جنہوں نے 96 ہجری میں 200 سال پہلے، وہ سوال اب میں ایک اور دلیل قائم کر رہا ہوں اور وہ آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس سے پہلے کیا کوئی، تو وہ یعنی زید بن وہب حجفی ہے جنہوں نے جو ہے وہ کہا، وہ حضرت علی علیہ السلام کے پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھ سکے تھے یہ، لیکن یہ ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھے یہ، اور پہلے جمع کرنے والے ہیں،
जिन्होंने फॉर्मली प्रेजेंट भी किया अपनी खतीब अमीरुल मोमिनीन अल मनाबिर वाला जो उनका जो कंपाइलेशन है, तो ये पहली किताब है जिससे बाकी सारे कंपाइलर्स ने इससे बेनिफिट लिया, इस्तेफादा किया। इनका इंतकाल 96 हिजरी में हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि अमीरुल मोमिनीन से यानी सैयद रजी से पहले भी जो है। फिर मुरव्वजुल ज़हब, और ये 419 मसूदी ने, जैसे अभी वो फारिस बता रहे थे, अहले सुन्नत की भी बात हो रही है खाली, जैसे वो आपने पूछा था ना कि अहले सुन्नत ने भी क्या किया। तो जो मशहूर मुअर्रिख है मसूदी, और ये दारुल हिजरा जो है उसमें से तबाह हुई है इनकी किताब, और मुरव्वजुल ज़हब में इमाम के खुतबों के मुतालिक वो खुद मसूदी कह रहे हैं, अच्छा ये अब ये सैयद रजी से पहले के लोग हैं ना भाई सारे। तो उन्होंने कहा लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम के जिन खुतबों को मुख्तलिफ जगहों पर हिफ्ज किया है उनकी तादाद तकरीबन 480 खुतबे हैं। हमारे पास इस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा में कितने खुतबे हैं? 240। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कलाम जो नहजुल बलागा में है उससे ज्यादा कलाम 96 हिजरी में लोगों के सीनों में महफूज था। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं नहीं, सित्ते इब्न जौजी जो हैं, अल्लाह अकबर, ये तो आप जानते हैं, उन्होंने तज़किरतुल खवास में जो है हजरत सैयद मुर्तज़ा से नकल किया है कि इमाम अलैहिस्सलाम के 400 खुतबे तो मुझ तक पहुंचे हैं। और आगे देखें, जाहिज ने, ये सारे लोग पहले के, जाहिज ने किताबुल बयान व तिब्बीयीन में कहा कि अली अलैहिस्सलाम के खुतबे मुदव्विन महफूज और मशहूर थे लोगों में। अल बयान व तिब्बीयीन में जिल्द 1 है। फिर उसके बाद जो है मुशाकिल नास ज़माने में बड़ी मारूफ किताब है, और उसमें कहा है, इब्न वादे ने कहा है कि लोगों ने इमाम इस्लाम के बहुत से खुतबों को हिफ्ज किया है। उन्होंने 400 खुतबे खुद पढ़े हैं, और लोगों ने इन्हें हिफ्ज किया, और ये वही है जो हमारे दरमियान राइज हैं, और तकरीरों में इनसे हम इस्तेफादा करते हैं। तो ये तो अवामुन नास की बात है। अगर एक और भी देख लें। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी अगर आप ज्यादा इस पर देखना चाहते हैं तो एक ईरान के हैं कि अब्दुल ज़हरा खतीब ने कलाम अली पर मबनी शिया और सुन्नी उलमा की तारीफ करदा 46 किताबों की तफसील माय नाम, उनके तारीफ तारीख बयान, जिसमें से 22 किताबें ऐसी हैं जो नहजुल बलागा से पहले लिखी जा चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बयान किया, जो मसादिर नहजुल बलागा है। और उन्होंने ये मुकदमा लिया है कि जो नहजुल बलागा की तदवीन में 100 से ज्यादा किताबों से जो है इस्तेफादा किया था, और बराह रास्त जिनको कोट किया 15 जो मैंने पहले बयान किया सैयद रजी ने, ये 400 हिजरी से कबल के जमाने की किताबें सारी, जब हजरत सैयद रजी की किताब अभी आई भी नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, अब मैं जो दलील कायम कर रहा हूं इस बात पे कि ये तो अब सब मिल सकती है ना हमें किताब, आपके सवालों के जवाब भी इसमें मौजूद है। अब ये बताइए, सारी दुनिया पढ़ रही है उन किताबों को, अमीरुल मोमिनीन के कलाम जो है वो मौजूद है, खुतबे मौजूद हैं सैयद रजी से पहले। सैयद रजी एक किताब कंपाइल करते हैं जिसमें वो खुतबात मौजूद हैं। अगर इन खुतबों से हट के कुछ भी मौजूद होता सैयद रजी की किताब में, तो ये जो लोग इन किताबों को दिलों से लगा के बैठे हुए थे, क्या आपके ख्याल में उन्होंने सैयद रजी को एक दिन भी जिंदा रहने देना था? दूसरा बयान, दूसरी दलील, अगर अमीरुल मोमिनीन के कलाम, खुतबात, मुतफरक़ात ये सब लोगों में राइज थे, खुतबात लोगों के जहन में मौजूद थे, तो जो डायलेक्ट उन किताबों में अमीरुल मोमिनीन की गुफ्तगू का था, अगर सैयद रजी ने जो कंपाइल की है नहजुल बलागा उससे डिफरेंट डायलेक्ट होता, तो इनमें से किसी एक बंदे ने भी सैयद रजी से को एक दिन भी जो है वो आगे काम करने देने की इजाजत देनी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप और मैं ये देखते हैं कि 300 साल तक लोग खामोश हैं। तो ये दलील है कि उनसे पहले उनके अपने हम असर और उनके 300 साल तक किसी शख्स का नहजुल बलागा की कंपाइलेशन पे कोई एतराज ना करना, ये बताता है हमें कि दरहकीकत जो कंटेंट अली इब्न अबी तालिब का नहजुल बलागा में मौजूद है वो बिलाशुबा अली इब्न अबी तालिब का ही कंटेंट है। क्या ये जो इतना जखीरा मैंने आपके सामने रखा है, क्या ये मुमकिन था कि सैयद रजी जो है उन सबको पहले तल्फ कर देते, जबकि वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में था और वो मुख्तलिफ जगहों पे था? उन्होंने बहुत सफर किए हैं यानी सैयद रजी, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि लोगों के सीनों से भी निकाल दें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये भी दलील है
کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا وہ ذخیرہ طلب کر دیا اور پھر امیر المومنین کا کلام جو ہے سید رضی نے اپنا نکال کے رکھا ہوگا، لو جی یہ میرا پتہ ہے، تمہارے پاس تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اب میں ذرا تھوڑا سا وہ سوال اس کو کر دوں آپ کو کہ ذرا دیکھیے جاہز نے لکھی البیان و تبیین، ابن قتیبہ دینوری نے لکھی عیون الاخبار و غریب الحدیث، امیر المومنین کی کلمات اس میں لکھے، ابن واضح یعقوبی نے لکھی اپنی مشہور تاریخ کے نام سے، ابو حنیفہ دینوری نے لکھی یہ 280 میں، میں ان کی وہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو ان کی ہجریاں بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب یہ سید رضی سے پہلے کے لوگ. مثلا جاہز جو ہے وہ ان کی وفات 255 میں ہوئی، ابن قتیبہ کی جو وفات ہے وہ 276 میں ہوئی. اچھا اس کے بعد ابن واد یعقوبی کی جو وفات ہے 278 میں ہوئی، ابو حنیفہ دینوری کی 280 میں ہوئی، ابو العباس المبرد جو ہے وہ 286 میں ان کی کتاب المبرد ہے. مشہور مورخ ابن جریر طبری جو ہیں وہ 310 میں تاریخ کبیر میں آئے ہیں. ابن درید نے جو ہے وہ 321 کتاب مجتبہ میں امیر المومنین کے کلمات لکھے. ابن عبد ربی نے متوفہ 328 جب تک ابھی پیدا نہیں ہوئے، عقد الفرید میں امیر المومنین کے کلمات خطبات لکھے. فقہ الاسلام کلینی نے 329 کی مشہور کتاب الکافی میں امیر المومنین کے، مسعودی نے جو ہے 344 کی تاریخ مروج الذہب میں وہ جو ہے وہ امیر المومنین کے خطبات، اور ابو الفرج اصفہانی متوفی 356 کی کتاب اغانی میں جو ہے وہ، ابو العلی قاری متوفی نے 356 کی کتاب النوادر میں امیر المومنین کے کلام کو محفوظ کیا. شیخ صدوق جو 381 میں ہیں، جب تک ان کی کتاب نہیں آئی تھی، التوحید میں جو ہے وہ جمع کیے. شیخ مفید جو ان سے بعد میں مرے ہیں لیکن تھے پہلے، ان کے استاد تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں کتاب الجمع میں امیر المومنین کے خطاب کے خطبات اور ان کے کلمات اور ان کے متفرقات کو جمع کیا. لو تو یہ تو کہیں ابھی تو آئی نہیں ہے سید رضی، تو یہ دنیا نے اتنا کام کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سید رضی نے تو اپنے دماغ سے کچھ گھڑ لیا. اپنے دماغ سے کہاں سے گھڑ لیا؟ یہ اتنا کلام، اتنا جو کتاب موجود ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، یہ لوگوں نے ایک منٹ بھی سانس لینے دینا تھا؟ یا ان کے جو شاگرد تھے، شاگرد تو آپ کو پتا نا انیس سے زیادہ خطرناک انیسی ہے اور دبیر سے خطرناک زیادہ دبیری ہوتے ہیں. انیس کہتے ہیں کہ میری غلطی ہو گئی تو انیس مان لیتا ہے، لیکن انیسی نہیں مانتے. تو ان کتابوں سے تو اب جن لوگوں نے خود حضرت سید رضی کے زمانے میں جو خود بھی، اب وہ آپ کے اس سوال کا جواب کہ جو سید رضی کے زمانے میں لوگ تھے، یعنی جو کہ اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے اور کلام اکٹھا کر رہے تھے امیر المومنین کا، وہ ابن مسکویہ تھے جو انہوں نے 421 میں وفات پائی ہے. تجارب الامم میں ان کے ہیں. حافظ ابو نعیم اصفہانی بڑے مشہور ہیں، یہ انہوں نے 430 میں حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے. شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی نے لکھا ہے جو آپ کے کتاب جو تہذیب اور امالی میں شیعوں کے، اس میں خود موجود تھے. عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الواحد جواسی جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب غرر الحکم در الکلام، یہ جو آپ نے یہ جو ایک اور کتاب معروف ہے حضرت علی علیہ السلام کے فرمودات کی، کتاب الغرر کے نام سے بھی، نہج الغرر کے نام سے بھی اور غرر الحکم کے نام سے بھی، یہ وہی ایک ہے جو عبد الواحد ابن محمد. ابو سعید منصور ہیں ابن حسین جو 422 میں اپنی کتاب نزہۃ الآداب و نصر الدرر میں انہوں نے، قاضی ابو عبداللہ محمد بن سلامہ قطائی شافعی، یہ سب سنی بھی ہیں، متوفی 453 جن کی عظیم الشان کتاب اس موضوع موجود ہے. دستور المعالم الحکم، یہ اہل سنت کے بھی لوگ ہیں، کام ان کے سید رضی کے اپنے زمانے میں ہو رہے تھے. میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے ہیں، جو کیا کہتے ہیں سن بیان کیے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلوب، جو ڈائلیکٹ یہ باقی جمع کرنے والوں نے امیر المومنین کی کتابوں میں دیا ہے، کیا وہی سید رضی کا تھا؟ جواب ہاں بالکل ہے. بے شمار جو سید رضی کے پاس چیزیں پہنچی ہیں وہ باقی کتابوں میں موجود ہیں. سوچا جائے تو سارے تو سید رضی جیسے نہیں ہوں گے. دلیل دیکھیے کہ سارے تو سید رضی جیسے نہیں ہوں گے نا، کچھ سید رضی سے بہت نیچے ہوں گے، کوئی بہت ہی نیچے ہوں گے، کوئی تو ان کا تو اگر سب نے یہ کرپشن پہ آ کے اجماع کر لیا ہے کہ ہاں جی ہم اپنا لگائیں گے، تم اپنا لگاؤ، رضی نے اپنا لگایا ہے، سید رضی نے اپنا لگایا ہے، تو سب کے ڈائلیکٹ مختلف ہونے چاہیے نا. جب آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کے غرر الحکم کو دیکھیں یا باقی کتابوں کو دیکھیں، اول تو ان کے سارے بہت ساری چیزیں کامن مل جاتی ہیں، نہ بھی کامن ملے تو ڈائلیکٹ وہ ہے امیر المومنین کا ہی ملتا ہے. اس سے بھی دلیل قائم ہوتی ہے کہ سید رضی کی جو کمپائلیشن ہے. پھر اس کے بعد جو مصنفین ہیں
انہوں نے مستدرک اور مستدرک در مستدرک، یہ آپ نے سنا نا مستدرک حاکم نیشابوری، مستدرک کیا ہے کہ کسی حدیث کی کتاب جو ہے وہ انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کرنا، اور اس کے جو 2 نمبر 1.5 نمبر حدیثیں ہیں، 3 نمبر حدیثیں ہیں، ان کو ذرا چھانٹ چھوٹ کے سائڈ پہ کرنا اور صحیح حدیثوں کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ تو مستدرک در مستدرک، یعنی پہلی مستدرک آئی، اس نے کہا امیر المومنین کا کلام پورا نہیں ہے بھائی، یہ تھوڑا اور لو۔ اس کے بعد در مستدرک آئی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کا وہ کلام اور یہ کلام یہ بھی پورا نہیں ہے، یہ لو اور لو، اور جو پچھلی 2 کتابیں ہیں ان میں یہ خرابیاں بھی تھیں، اس کو بھی فارغ کرو۔ تو علامہ بالکل ابھی ماضی قریب میں ہی دیکھیں کہ شیخ ہادی الکاشف الغطاء مستدرک نہج البلاغہ میں لکھا ہے، جو نجف اشرف سے تباہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علماء اہل سنت نے شرحیں لکھی۔ علماء جانتے تھے کہ عقائد سے متصادم کنٹینٹ موجود ہے، خود ابن حدید نے اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو تبدیل کیے بغیر جو ہے وہ کہا ہے کہ خطبہ شقشقیہ ٹھیک خطبہ ہے، اور امیر المومنین نے، یہ امیر المومنین کی پوزیشن ہے، ہماری پوزیشن نہیں۔ امیر المومنین نے اپنے وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے، انہوں نے تو اپنے دین کو نہیں چھوڑا کسی نے بھی، جتنے بھی شرحیں لکھی میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جیسے علی ابن ابو القاسم بہقی نے لکھی ہیں، اور یہ 565 میں ان کا انتقال ہوا، فخر الدین رازی نے 606 میں ہوا، ابن حدید نے 655 میں، علامہ سعد الدین تفتزانی جن کا پہلے بھی تذکرہ کیا، وہ لعاب جو رسول اکرم نے دیا تھا۔ تو یہ لوگ کوئی ہلکے لوگ تو نہیں ہیں، تو آپ ان میں سے تو کسی نے بھی اپنا دین نہیں تبدیل کیا، دین تبدیل نہیں کیا، اور نہج البلاغہ کی لکھ رہے ہیں، اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان پر ڈٹے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق بھی اپنے تو یہ چیز بتاتی ہیں کہ امیر المومنین کے کلام ہونے میں ان کو کوئی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا۔ کبھی رعایت نہ کرتے، کبھی کوئی ان میں سے رعایت نہ کرتا۔ تو باتیں تو طے ہو گئیں ساری دلائل کی بنیاد پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا باتیں اس سے زیادہ کی جائیں، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ باتیں کہاں تک کرتے رہیں۔ تو جو ہمارا موضوع تھا وہ ہم نے اس کو کور کیا ہے الحمدللہ، یعنی جس چیز کو ہم نہیں کور، میں نے جو ایکسکلوڈڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کنٹینٹ آف نہج البلاغہ ڈسکس نہیں کرنا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کرٹیک یا جو انالیسز آف کنٹینٹ آف نہج البلاغہ تھا وہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کے چیپٹر کے اوپر کوئی گفتگو ہماری نہیں ہے، سچ نہیں رہی، تو وہ ہم نے نہیں کی۔ لیکن جو ہم نے کور کرنا تھا وہ یہ کہ یہ کس نوعیت کی کمپائلیشن ہے، نمبر 1، وہ عہد کون سا تھا کہ جس میں یہ کمپائلیشن سید رضی کر رہے تھے، اور وہ اعتراضات کیا ہیں جو اہل سنت کی طرف سے آئے، وہ کون تھے لوگ جنہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کی نوعیت کیا تھی، اور وہ دلائل کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ جواب دیا جائے کہ نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ حق پہ مشتمل ہے چاہے مسند نہ ہو، اور وہ کون کون سے دلائل ہیں، اور وہ کون کون سی انفارمیشن ہے کہ نہج البلاغہ کے متعلق اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو میں نے کوشش کی، تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ امیر المومنین کا دور کتنا سخت دور ہے، کہ جس میں جنگیں ہیں، سازشیں ہیں، ان کی تنہائی ہے، اور اس کے علاوہ امیر المومنین نے مسلسل پہلے رسول کی وفات سے پہلے مسلسل جنگوں کا حصہ بھی رہے ہیں، لیکن کمال کر دیا۔ آدمی کے پاس اگر وہ دور ہو تو وہ تو اپنی تلوار کا نام نہیں یاد رکھ سکتا، اتنا جنگ، اتنی سازشیں، اتنا سب کچھ، اپنی تلوار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین نے کس موضوع پہ خطاب نہیں کیا، کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جن میں شجاعت آتی ہے وہ عمومی طور پر علم سے دور رہتے ہیں، فلسفہ اور فقہ اور دین وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو سلاطین اسلام ملے ہیں ان میں کسی ایک کی کوئی ایک کتاب، کوئی ایک دعا، کوئی ایک یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب، کچھ روایات ایسی مل جائیں کہ جن میں کوئی اسکالرلی ڈسکشن کی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک نہیں ہے ایسا، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک تابعی ایسا نہیں ہے کسی نے لکھی۔ اور جو آپ کو کمپائلرز ملے ہیں یہ وہ خانقاہی لوگ تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت سفر کیا، لیکن ان میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو شجاعت کے میدان میں تلوار لے کے کھڑا ہو تو شاید وہ آدھے منٹ بھی نہ کھڑا ہو سکے، بہت ہی کم ہو۔ لیکن امیر المومنین کی ذات میں اللہ نے کمال کر دیا کہ عبادت اور علم اور شجاعت تینوں کو اس طرح اکٹھا کیا کہ وہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال اس مغالطے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ میں اہل سنت کے بے شمار اس وقت میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی اور سوال جواب کا بھی سلسلہ ہے،
تو وہ بھی میں نے بیان کر بھی دی کافی چیزیں، لیکن اگر کوئی اور ضرورت مجھے تو بتائیے گا مزید بھی اس میں میرے پاس، جو بعد میں جو ابھی اس صدی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے 2-3 صدیوں میں جو امیر المومنین پر ریسرچ کی ہے وہ بھی موجود ہے اس وقت میرے پاس، لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں سامنے تو مجھے آئی ایم کاشیس آف ٹائم زیادہ ہے۔ یہ موضوع، اس موضوع نے مجھے بہت کچھ دیا، میں پہلی آڈینس تھا اس کا خود، یعنی جب میں نے اس کو دیکھا کسی اور مجلس کی پریپریشن میں نے اتنا لرن نہیں کیا، اتنا مجھے امیر المومنین کی فضائل کے بارے میں اور اس کے بارے میں اتنا اویئر نہیں ہو سکا جتنا اس لیکچر کی پریپریشن میں میرے اوپر انکشاف ہوئے، امیر المومنین کی ذات سامنے آئی اور میں نے ان سے مدد مانگی۔ جزاکم اللہ خیر، جزا بغیر کسی جذباتی موڑ کے